بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم الحمدللہ عربی گرامر کورس کی دوسری کلاس پڑھ رہے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے مادہ اور وزن کے نظام کو سمجھا تھا اور اس کی پریکٹس کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم صیغہ پڑھیں گے، گردان پڑھیں گے، فعل ماضی معروف کی گردان بنانے کا طریقہ پڑھیں گے، اور ایک صیغے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ پڑھیں گے، اور فعل ماضی معروف کے 3 اوزان پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو صیغہ کہتے ہیں کسی فعل سے مختلف زمانوں کا مفہوم رکھنے والا لفظ کو، جیسے کہ کاتبہ، اس ایک مذکر نے لکھا۔ اب اس کاتبہ میں جو زمانہ واضح ہو رہا ہے وہ ماضی کا زمانہ ہے، لکھا یعنی لکھا جا چکا۔ یکتبو وہ ایک مذکر لکھتا ہے یعنی زمانہ موجودہ میں، حال میں، یا لکھے گا یعنی زمانہ آئندہ میں، مستقبل میں۔ تو ایک صیغے میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہ مادہ اور وزن کا مشترکہ مفہوم ہے، اور دوسری چیز ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ زمانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جب کہا کاتبہ وہ اس ایک مذکر نے لکھا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مذکر غائب ہے، یعنی اس کی ضمیر ہمیں پتہ چل گئی، اور مذکر سے اس کی جنس ہمیں پتہ چلی، اور ایک سے اس کا عدد پتہ چلا، اور لکھنے سے اس کا کام پتہ چلا، اور لکھا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی میں ہوا ہے کام۔ تو کاف تا با تھا وہ ہمارے پاس مادہ تھا، اور یہ فعلہ کے وزن پر ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ فعل ماضی کا وزن ہے۔ تو اس پر ہم نے جب کاف تا با کو ڈھالا تو وہ بن گیا فعلہ کے وزن پر کاتبہ، اور اس کا مطلب میں یہ 6 کی 6 چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ صیغے ہیں یہ ضمائر کی بنیاد پر یہ بنتے ہیں۔ ان کے اندر پھر ترتیب ہوتی ہے، جو ترتیب اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان صیغوں کے مجموعے کو ہم عربی میں تصریف کہتے ہیں اور اردو اور فارسی میں گردان کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر میں نے ضمائر کے اعتبار سے صیغے لکھے ہیں۔ وہ ایک مذکر گیا، وہ 2 مذکر گئے، وہ سب مذکر گئے۔ یہ تینوں غائب کے اور مذکر کے صیغے ہیں۔ وہ ایک مذکر گیا، وہ 2 گئے۔ اب عربی میں 2 کے لیے الگ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ۔ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھتے ہیں اس کو۔ اردو میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں 2 تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ کا جو لفظ ہوگا وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے پھر وہ ایک مونس گئی، وہ 2 مونس گئیں، وہ سب مونس گئیں۔ یہ جو 6 صیغے میں نے پڑھے ہیں یہ غائب کے صیغے ہیں۔ ان میں 3 پہلے مذکر کے ہیں، پھر 3 مونس کے ہیں۔ اگلے جو 6 صیغے ہیں وہ حاضر کے صیغے ہیں۔ ان میں بھی پہلے مذکر کے 3 آئیں گے، پھر مونس کے۔ تو ایک مذکر گیا، تم 2 مذکر گئے، تم سب مذکر گئے، تم ایک مونس گئی، تم 2 مونس گئیں، تم سب مونس گئیں۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہر سیل الگ الگ تھا، ایک ایک خانے میں ایک ایک صیغہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن اب جو اگلی رو آ رہی ہے، لاسٹ رو، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیل میں 2 صیغے لکھے ہوئے ہیں۔ میں ایک مذکر گیا، میں ایک مونس گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے یعنی مذکر اور مونس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا۔ اور ایک اور بات یہاں پر تھوڑا سا غلطی ہو گئی کہ ان چاروں کو ایک ہی خانے میں ہونا چاہیے تھا، درمیان میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو مرج کرنا چاہیے کہ ان چاروں کے لیے یعنی ہم 2 مذکر اور ہم سب مذکر، اور ہم 2 مونس اور ہم سب مونس کے لیے عربی کے اندر ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی چاروں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے ان صیغوں کو۔ تو دیکھیے یہ اصل میں ماضی کا وزن ہے فعلہ، یہ ماضی کا وزن ہے فعلہ، اور یہ پہلا صیغہ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب۔ اب اس میں کوئی علامت نہیں ہے، یہ فعلہ جو ہے اسی طرح پہچانا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک مذکر نے کیا۔ اب اگر ہم اس فعلہ کو
ماضی کے وزن میں ضمیر کی علامت ڈالیں گے، یعنی اس کو تسنیہ بنائیں گے، تو کیا کریں گے کہ اس میں الف کا اضافہ کر دیں گے۔ تو یہ اس میں جب الف کا اضافہ ہوگا تو یہ تسنیہ مذکر غائب بن جائے گا اور ایسے لکھا جائے گا فعلا، اور اس طرح سے کھینچ کر پڑھا جائے گا فعلا، یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جمع مذکر غائب اگر بنانا ہے تو اسی کو اس کے آگے ہم واو کا اضافہ کر دیں گے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب بھی کسی لفظ کے آگے واو لگتا ہے تو اس کے پیچھے والے لفظ کے اوپر پیش آ جاتا ہے، تو یہ فعلو پڑھا جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک جو یہ الف آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ علامت کے طور پر لکھی جاتی ہے تاکہ پہچان رہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کو الف فارق کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ماضی کے وزن ہیں، ان ماضی کے وزنوں میں آپ نے الف کا اضافہ کیا تو یہ تسنیہ بن گیا، واو کا اضافہ کیا تو یہ جمع بن گیا۔ اب اگر ہم نے اس کو مونث بنانا ہے، ماضی کا وزن وہی رہے گا لیکن اس کو اگر ہم نے مونث بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس میں تا ساکن لگا دیں گے۔ اب جو تا ساکن ہے وہ واحد کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ مونث غائب کی علامت ہے، تا مونث کی علامت ہے، میں نے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے۔ فعلت، اب یہ جو تا ہے یہ مونث کی علامت ہے۔ اب ہم نے یہاں پر تسنیہ کے لیے الف کی علامت پڑھی تھی، تو مونث کی تسنیہ بنانے کے لیے بھی الف ہی کا اضافہ ہوگا اور اس تا پر زبر آ جائے گی الف کی وجہ سے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب واو آتی ہے تو وہ اپنے پیچھے پیش چاہتی ہے، اسی طریقے سے جب الف آتا ہے تو وہ اپنے پیچھے زبر چاہتا ہے۔ تو یہ جو تا ہے یہ تسنیہ مونث کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ جو الف ہے یہ تسنیہ مونث کی علامت ہے، تسنیہ کی علامت ہے، اور جو تا ہے وہ اصل میں مونث کی علامت ہے۔ اب دیکھیے جمع مونث غائب اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، یہاں پر لام کو ساکن کر دیں گے اور اس کے آگے نون لگائیں گے، اور پھر یہ جو لام ہے یہ آخر تک ساکن رہے گا، یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ علامات لگتی چلی جائیں گی۔ یعنی اگر آپ نے نون زبر نہ لگایا ہے تو جمع مونث غائب بنے گا یہ، اور پھر لام کو ساکن کر کے اگر تا لگایا ہے تو واحد مذکر حاضر بن جائے گا فعلتا، اگر تما لگائیں گے تو فعلتما بن جائے گا تسنیہ مذکر حاضر، اور اگر تم لگائیں گے تو جمع مذکر حاضر بن جائے گا فعلتم پڑھا جائے گا، اور اگر اس میں تی لگا دیں گے تو واحد مونث حاضر بن جائے گی فعلتی پڑھا جائے گا، اور اگر تما لگا دیں گے تو تسنیہ مونث حاضر بن جائے گی فعلتما پڑھا جائے گا۔ تو جمع مونث حاضر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ تنہ لگا دیں گے اور یہ فعلتنہ پڑھا جائے گا۔ واحد مذکر اور مونث متکلم کے لیے، یعنی مذکر اور مونث جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تو لگا دیں گے اور اس کو فعلتو پڑھیں گے۔ تسنیہ اور جمع دونوں کے لیے، مذکر اور مونث یعنی دونوں کے لیے، چاروں صیغوں کے لیے صرف اس میں نا کا اضافہ کر دیں گے فعلنا۔ اگر آپ اس کو گنتی کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ 14 صیغے ہو گئے ہیں، اور ان 14 صیغوں کے جو مجموعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گردان، وزن ہے، اور یہ پوری گردان کا وزن ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، اس یاد کرنے کے لیے آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔ تو یہ جو صیغے ہیں یہاں تک تھوڑا سا ان میں مشکل ہوتی ہے، اور اگر ان 6 صیغوں کو اگر آپ ایک یا بلکہ 8 صیغوں کو ایک ساؤنڈ میں یاد کر لیں، تا تما تم تی تما تمنا تونا، تو یہ اگر اس ساؤنڈ میں آپ یاد کر لیں تو یہ جلدی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس مادہ ہے دال خا لام، اور اگر آپ کو کسی لفظ کا مادہ معلوم کرنا ہے تو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں وہ مادہ پورا آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بہت خا لام، اس میں جب ڈھلا تو داخلہ بن گیا، الف کا اضافہ کیا تو تسنیہ بن گیا، واو کا اضافہ کیا تو یہ جمع بن گیا، تا لگائی تو یہ مونث بن گیا، الف لگایا تو وہ مونث تسنیہ بن گیا، نون زبر لگایا، لام کو ساکن کیا تو یہ جمع مونث بن گیا۔
آگے دیکھیں تا تماتن تی تماتن تو نا، ان کا اضافہ کیا تو یہ بالترتیب واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم تثنیہ متکلم، یہ بن گیا۔ تو اس طرح سے آپ یہ گردان یاد کریں گے اور پھر اس کو لکھیں گے، 3-4 دفعہ لکھنے سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ یہ فعل ماضی کا دوسرا وزن، اس میں صرف یہ ہوا ہے کہ یہ جو عین ہے، یعنی کہ ہم نے اسٹینڈرڈ حروف جو پڑھے تھے فا عین لام، تو ہم فا کو کہہ دیتے ہیں، فا کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فا کلمہ، اور عین کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، اور لام کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے یا لام کی جگہ پر جو لفظ آتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں لام کلمہ۔ تو اس میں فا جو ہے یہ فا کلمہ ہی ہے، را عین کلمہ ہے، حا جو ہے یہ لام کلمہ ہے، اس میں ضاد جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور حا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور کاف جو ہے یہ لام کلمہ ہے۔ پچھلا وزن ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا عین کلمے پر زبر، فعلا، داخلہ، غلبہ۔ اب اس کے اندر ہم عین کلمے پر زیر پڑھ رہے ہیں، فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا۔ تو اس کے اوپر بھی پھر ساروں پر زیر آئے گا، اس کو انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ تیسرا وزن اب دیکھتے ہیں، عین کلمے کی پیش کے ساتھ ہے وہ، اور اب اس میں دیکھیں یہ عین کلمے پر پیش آ گئی، فاعلا، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا۔ اس کو پھر اسی طریقے سے اس پر وزن کے اوپر ڈھالیں گے، قاف را با کو یہ کاروبہ بن جائے گا، اور با عین دال کو یہ باعودہ بن جائے گا۔ تو یہ 3 اوزان ہیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے اس آپ کے اوپر جو معانی کا جو برڈن ہے وہ ابھی نہیں ڈالا، اصل مقصود یہ ہے کہ ابھی آپ کو فعل ماضی کی یہ تینوں اوزان یاد ہو جائیں، اور اس کے اندر آپ مادے پوٹ کر کے کم از کم ایک دفعہ اس کو لکھ لیں، اور یاد کرنے کے لیے 3-4 دفعہ اگر لکھ لیں، یا اگر آپ زبانی سے یاد کر سکتے ہیں تو اسے یاد کر لیں۔ اس کو گانے کی شکل میں یاد کریں تو ذرا جلدی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔